اللهم صل على سيدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نے آپ کو یہاں پر حضرت ابراہیم کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے جو بت ہیں، جو ان کے خدا ہیں، تو ان کو کہا تھا کہ بھائی میں تمہارے خداؤں کو دیکھ لوں گا، تو یہ انہوں نے دل میں نہیں کہا تھا، کھلے عام کہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کے وہ یہ تمام سردار جمع ہوتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں۔ اصل میں کیوں آتے ہیں؟ ان کا ایک تہوار ہوتا ہے جس میں یہ سب جمع ہو کے بابل شہر کے لوگ وہاں جاتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، یعنی کہ میلے کی شکل میں یوں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے جب وہاں پر یہ گئے تو جانے سے پہلے سردار سارے جمع ہو گئے، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہنے لگے کہ بھائی دیکھو آپ بھی بابل شہر کے، ہم بھی یہاں کے ہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، تو چھوڑو لڑائی جھگڑا، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ یہاں پر جو ہے نا کہنے لگے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مطلب کسی طرح انہوں نے رکنا تھا۔ اب کئی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بہرحال انہوں نے وہاں سے نہ جانے کا مطلب فیصلہ کیا۔ اب یہ لوگ سب چلے گئے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں ان کے خدا رکھے ہوئے تھے، اور وہ پچھلی سائڈ سے انہوں نے نکالا ایک کلہاڑا اور پہنچ گئے جی، اور پہنچ کے جب اندر پہنچے دیکھا تو اوہو، کسی کے سب کے آگے کسی کے فروٹ رکھا ہوا ہے، کسی کی مٹھائی رکھی ہوئی، کسی کا کچھ رکھا ہوا ہے، ہر میوے رکھے ہوئے، بادام، یہ وہ دنیا بھر کے۔ کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے خدا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ تو یہ جب وہاں پر دیکھا تو انہوں نے آیا غصہ، تو انہوں نے اٹھایا کلہاڑا، کسی کی ناک کو مارا، کسی کے ہاتھ کو توڑ دیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، اسی طرح سے سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ اب جب توڑ پھوڑ دیا اور پھر دیکھا جو ان کا سب سے بڑا بت ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ کلہاڑا اٹھا کے ان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب جب یہ سارے لوٹے واپس تو ان کا حساب ہے کہ جب وہ میلے سے آتے ہیں تو بھائی اپنے اپنے تبرک اٹھاتے ہیں کہ ہمارے خداؤں نے کھا لیا، اب ہم جا کے وہاں سے اٹھائیں اور ہم کھائیں شروع کریں۔ تو اس کے بعد وہ جب جا کے دیکھتے ہیں وہ تو حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ وہ تو سارے جمع ہو جاتے ہیں، وہ پھر شور مچ جاتا ہے کہ یہاں ہمارے خداؤں کو کس نے مارا ہے، کیا کیا ہے۔ اب یہ جو ہے بات باہر تک نکل جاتی ہے، اب سب جمع ہو جاتے ہیں، تو اور اس کے بعد ان کے والد بھی ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور والدہ بھی، اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے، یہ وہ بہت کچھ کہتے ہیں۔ ان کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب ان کا حل یہی ہے کہ اس کو بھی مار دو۔ سب نے فیصلہ کیا۔ تو وہ جو وہاں کا جو تھا بڑا بادشاہ، یعنی کہ اس علاقے کا نمرود تھا، تو اس نے کہا کہ بولا ایسا کرو کہ جب فیصلہ یہی ہے کہ ایک کیا کیا جائے۔ پھر شیطان ہے نا، اپنا کام کرتا ہے، شیطان مشورہ دیتا ہے کہ بھائی ایسا کرو، ایک بہت بڑی جگہ بناؤ، اس کے اوپر اس میں لکڑیاں جلاؤ اور اس کو آگ سے پکا دو، اور 5-6 دن تک پکتی رہے، خوب آگ جلاؤ۔ اچھا، وہ پھر انہوں نے ویسا ہی کیا شیطان کے کہنے پہ۔ شیطان ہی کہتا ہے یہ کام، اور شیطان کو کہہ رہا ہے۔ تو اب وہ جو ہے بھائی انہوں نے آگ جلانا شروع کر دی،
اور میلوں کی میل اتنی آگ جل رہی، کافی دور تک جو ہے مطلب سیک ہی سیک، اور آگ کے شعلے اوپر اتنے کہ بندہ جو ہے نا، پرندہ بھی اڑے نا وہ بھی جل جائے، اتنی آگ بے تحاشا۔ اب جو دیکھے وہ دہل جائے کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے۔ اب جو ہے یہاں پر ایک منجیل بناتے ہیں، اور منجیل بنا کے اس میں منجیل کا بھی ایک جو کاریگر تھا اس کا نام بھی آزر تھا، آزر تھا۔ تو اس نے یہی کہا کہ بھائی میں، وہ ماہر تھا اس چیز کا، بھائی انہوں نے منجیل بنا لی۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انسان کو اس میں ڈال کے جھولے کی طرح اس کو رسیوں سے کھینچ کے اور اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ پھر گھوم جاتی ہے، تو وہ بندہ اس کے اندر جاتا ہے۔ اب اتنا سیک تھا کہ وہ جو ہے سوچنے لگے کہ ہم اس میں ڈالیں کیسے، تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ایسا کرو۔ بہرحال انہوں نے بھائی یہ بنایا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ باندھے گئے تاکہ یہ منزل سے نکل کے دوڑے نہیں، بھاگے نہیں، یا ہمیں سے توبہ کر لے یا ہم سے معافی مانگ لے۔ تو کسی طرح بھی انہوں نے یہ چیز کے لیے سوچا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو جسم سے کپڑے بھی ان کے اتارے، اب انہوں نے باندھ کے نا، تو بھائی جیسے وہ اس میں ڈالنے کا پروگرام کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے فوراً کہتے ہیں اللہ سے، یا اللہ آپ کا کیسا خلیل محبت کرنے والا ہے، آپ ہمیں حکم کریں، ہم جا کے ان کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، میری طرف اجازت ہے۔ وہ گئے فرشتہ، اس نے کہا اے خلیل آپ حکم کریں، اللہ کے بندے آپ ہمیں حکم کریں، اس کو آگ کو ساری بجھا دیتے ہیں، اور اس آگ کو اٹھا کے نا ان کے اوپر پلٹ دیتے ہیں۔ اب یہ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرے کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے وہ پہنچ گئے، وہ ان سے اجازت لی اللہ سے، اللہ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو کہا کہ اے خلیل میں تو وحی لے کے آتا ہوں، پیغام لے کے آتا ہوں، میری تو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی سارے کام کرتا ہوں، آپ مجھے حکم کریں۔ پھر وہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس چیز کا اللہ کو پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں پتہ ہے، بس جب ان کو پتہ ہے کہ میرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے مجھے جلا کے میرا رب خوش ہوتا ہے، میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جیسا چاہتا ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اب یہ بات جب بولی تو وہ جبرائیل علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اب انہوں نے جو ہے نا جیسے ڈالنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تو فرشتوں سے کام کراتا، پھر یہ کام اللہ نے خود کیا، اللہ نے خود حکم کیا، کہا
आग ठंडी हो जा, और ऐसी भी ठंडी ना होना कि मेरे इब्राहिम को ज्यादा ठंड लगे, और ऐसी भी गर्म ना रहना कि उनको गर्मी लगे। अब आग को कह दिया, जैसे डाला तो जन्नत से उनका लिबास आ गया, और जन्नत से फल आ गए, जन्नत से पोशाक आ गई। अब देखो कि उस आग के अंदर वो डाल दिया। अब सब लोगों ने कहा कि खत्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अब खुफिया जगह पे माँ बाप खड़े में, और माँ बाप कह रहे हैं दिल ही दिल में, माँ है ना, बाप भी है, मगर दुख तो है ना औलाद का, चाहे वो काफिर ही हैं। तो उसके बाद वो तकलीफ तो होती है, उनके माँ बाप है। आखिर अल्लाह ने उनको कहा, फरिश्तों को, कि फौरन आग से फरिश्तों को कहा कि उजाला कर दो, ताकि इनके बाप और माँ बाप देख सके। थोड़ा सा झलक दिखाई, देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम से बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और वालिद साहब ने देखा और देख के कहा, इब्राहिम तू सच्चा है, वाकई तेरा रब है। वो भी आखिरी में मान गए कि वाकई तेरा रब है। अब मां ने देखा, मां तड़पी तो कहा, पुकारने लगी बेटे को। फिर अल्लाह से दुआ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने कहा इसकी मां को मिलने दो। मां चली गई और जाके बोसा किया, प्यार किया, गले लगाया और फिर वापस आ गई। ये है अल्लाह की शान। कई जगह पे लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन उनके अंदर इस आग में गुजारे, और ये किसी किताबों में लिखा है 50 दिन। तो अभी इसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब पूछते हैं कि आपके सबसे अच्छे दिन कहाँ गुजरे, वो कहते हैं वो आग में। बताएं, ये है तौहीद, ये है अल्लाह की मोहब्बत, ये है यकीन। इसको कहते हैं यकीन। और किसी से मदद नहीं मांगी, और अल्लाह से भी कह दिया कि मेरा रब देख रहा है ना, बस मेरा रब जिसमें राजी है। अब यहां देखें, इसके बाद जो है यहां पर से जब वो वहां से निकलते हैं उस आग से, जब वो खत्म हो जाती है, सब समझते हैं हो गया। बहरहाल वो वहां से निकलते हैं तो एक इलाके में पहुंचते हैं, और उस इलाके को में वो भी यही कहता है कि भाई आखिर मैं खुदा हूं। वो भी अपने आप को खुदा कहता है। वो भी नमरूद कहता है मैं खुदा हूं। और कई किताबों में ये लिखा है, कई किताबों में लिखा है कि वो जो बाबुल शहर के जो नमरूद था वही कहता है कि मैं खुदा हूं। और इसी तरह से जब वो कहता है कि मैं खुदा हूं, तो कहने से पहले वो कहते हैं कि भाई काफी हो गया है,
اب یہ آگ میں بھی ڈال کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا, یہ پھر بھی ویسا ہو گیا, تو لہذا اس سے آج ہم مذاکرات کر لیتے ہیں. کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے. بہرحال وہ پھر بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا, میں بھی تو خدا ہوں. وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. بولا کہ بھائی آپ جو خدا ہیں, میرا خدا تو پیدا بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. وہ بولا یہ کون سا کام ہے, یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو سزا ہونی تھی اور ایک کو مطلب اس کو چھوڑنا تھا, آزاد کرنا تھا. اور جس کو آزاد کرنا اس کو قتل کر دیا, جس کو قتل کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا. بولا لو یہ تو میں نے بھی کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو ہے, آپ نے تو زندہ کو مارا نا, پیدا تو نہیں کیا نا. وہ تو پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. بولا آپ کس بات کا تکبر ہے, آپ کو کس بات کا غرور ہے. آپ چھوٹی سی مثال دی انہوں نے, اور یہ حضرت علی کے قول ہیں, حضرت رضی اللہ تک کے قول ہیں یہ. اور وہ فوراً ان کو کہتے ہیں کہ انسان دیکھو کہ کتنا خراب ہے, کتنا وہ ہے کہ اپنی واش روم میں بیٹھ کے اپنی گندگی میں بیٹھتا ہے, پھر کہاں سے اچھا ہے. گندا تو ہے انسان. اب پیدا کس سے ہوا, ایک گندے پانی سے. اور جسم پہ کپڑے پہ لگ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی. اب اتنا بڑا بادشاہ ہے, لباس عالی شان پہنا ہوا ہے اور خوراک عالی شان کھا رہا ہے, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی گندگی. بھائی لباس جو پہن رہا ہے وہ ریشم کیڑا ہے, اس کے لعاب سے ریشم بن رہا ہے, اس کی گندگی سے ریشم بن رہا ہے اور اسی کا لباس پہنتا ہے. یہ گندگی. شہد ہے, اعلیٰ خوراک اس کی. شہد کیا کرتی ہے مکھی, وہ اپنا لعاب نکالتی ہے, وہ مٹھاس نکالتی ہے, وہ بھی گندگی. کھا بھی گندگی رہا ہے, پہن بھی گندگی رہا ہے, اور چلتا ہے تو پیٹ میں گندگی لے کے چلتا ہے, اور جب مر جاتا ہے تو تب بھی گندگی میں ہو جاتا ہے. پھر کس بات کا تکبر, کس بات کا اکڑ, یہ غرور, یہ تو میں ہوں. اللهم صل على